بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِهِ وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرَ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ یہ جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے یہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 96 اور 97، یعنی 11/96 اور 97۔ اس میں جو آج کی ہمارا سبق تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف اور اس کی آل اور اس کے ملا اعلیٰ کی طرف، کیا اپنی روشن دلیلیں اور روشن نشانیاں اور آیات دے کر اور اپنی روشن نشانیاں دے کر اور روشن برہان دے کر بھیجا تاکہ موسیٰ علیہ السلام جا کے اپنے مخاطب فرعون کو بات چیت کریں اور دلیل کے ساتھ بات کریں۔ اور یہ تھا وہ سارا پروگرام جو موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے بارے میں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام دیا تو آگے سے فرعون اور فرعون کے ملائے اعلیٰ ان سب نے فرعون کے حکم کو مانا، حالانکہ فرعون کا حکم کوئی ہدایت کے راستے پر نہیں تھا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے یہ جو پیغام دیا وہ یعنی ایک روشن دلیلیں تھیں اور روشن پیغام تھا۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کے جو برہان پیش کی، وہ جو کہتے ہیں کہ ان کی لاٹھی، تو وہ لاٹھی تھی برہان، اور وہ دلیلیں تھیں لاٹھی کی صورت میں جو سامت اژدہا کی بن جاتی تھیں اور ان کے اوپر بہت ہی شاک گزرتا تھا۔ مگر یہ حق اور دلیل آ جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے آل نے فرعون کی آل نے اور فرعون کے ملائے اعلیٰ نے، یعنی یہ ملائے اعلیٰ وہ شخصیات ہیں جو حامان کی صورت میں اس کے ساتھی تھے اور حامان کی صورت میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ وہ قوتیں جو اس کی تھیں، یعنی آل فرعون۔ اب دیکھا جائے تو فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہاں الہ اور آل کے جو الفاظ آتے ہیں وہ آل فرعون، تو آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ الکتاب والفرقان، تو اللہ نے جو موسیٰ کو وہ کتاب دی تھی وہ آل فرعون کو جو پیغام دیا تھا، تو آل فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ آل فرعون نے جتنی بھی باتیں کیں اور جو بھی کچھ کیا، اور فرعون نے جو بھی کچھ کیا وہ اس کے حکم پر کیا، وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے۔ الکتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب الفرقان دی گئی تھی اس کو نہیں مانتے تھے، بلکہ انہوں نے اس کا انکار کیا تھا۔ تو یہ تھا وہ سبجیکٹ اور یہ تھا وہ پروگرام جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے یہ سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس چینل کے ذریعے سے ہم لوگوں کو قرآن کا پیغام دے کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو الکتاب ہے جو تمام انبیاء کو ملی تھی، موسیٰ، عیسیٰ و ہارون، سلیمان و داؤد، تو یہ سب اسی الکتاب سے موسیٰ نے بھی بات کی اور تمام انبیاء نے بات کی، اور محمد رسول اللہ نے ہمیں یہ کتاب پیش کی، یہ بھی الکتاب، اور یہی وہ جس کو ہمیں بتایا گیا کہ یہی کتاب تم پر فرض کی گئی ہے، اور یہی کتاب قیامت والے دن بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں محمد علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر ہاتھ میں قرآن لے کر فریاد کریں گے، وقال الرسول یا رب قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو ہم آتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ تو ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ آج کی جو سبجیکٹ تھا وہ واضح طور پر 11/96 اور 97۔ تو ان دو آیات کا جو میں نے خلاصہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی اور اپنے بزرگوں کی روایات پر چلتے ہیں مگر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن کو اور الکتاب کو چھوڑ دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کی کتاب پر عمل کریں، بلکہ وہ اس بات پر راضی رہتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کے دین اور بزرگوں کی روایات پر چلیں۔ تو ہمارا مقصد تو لوگوں کو قرآن اور صرف قرآن کی طرف راغب کرنا ہے، اور یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی گارنٹی دی گئی ہے۔ جو آج کا جو ہمارے پاس دین کا ماخذ ہے وہ ہے قرآن۔ تو قرآن ہی سے تمام چیزوں کی دلیل بھی ملتی ہے، اور تمام انبیاء نے جس طرح یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الی صراط مستقیم، صراط مستقیم بھی قرآن ہے اور دلیل بھی قرآن ہے۔
اور حکمت کی کتاب بھی قرآن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور آپ ہمارے ساتھی بن جائیں اور قرآن کی بات آگے لوگوں تک پہنچا کے آپ بھی اس چیز میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔